بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 42واں سبق ہے اور عنوان قدرت میسرہ کی تفصیل ہے۔ پہلے آپ عبارت کو سنیں، اس کے ساتھ ترجمہ اور پھر اس کی تفصیل آپ کو بتلائی جائے گی۔ تو آپ پہلے عبارت سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَدَاءِ مَا لَا يَجِبُ إِلَّا بِقُدْرَةٍ مُيَسِّرَةٍ لِلْأَدَاءِ وَهِيَ زَائِدَةٌ عَلَى الْأُولَى بِدَرْجَةٍ۔ اور ادا میں سے ایک ادا وہ ہے جو نہیں واجب ہوتی ہے مگر ادا کو آسان کرنے والی قدرت کے ساتھ، اور قدرت میسرہ پہلی قدرت ممکنہ پر ایک درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ وَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا أَنَّ بِالثَّانِيَةِ يَتَغَيَّرُ صِفَّةُ الْوَاجِبِ فَيَصِيرُ سَمْحًا سَهْلًا۔ اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دوسری قدرت کی وجہ سے واجب کی صفت بدل جاتی ہے، پس واجب آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ فَيَشْتَرِطُ دَوَامُهَا لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ، پس شرط ہوگا اس قدرت کا دوام واجب کی بقا کے لیے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْحَقَّ مَتَى وَجَبَ بِصِفَةٍ لَا يَبْقَى وَاجِبًا إِلَّا بِتِلْكَ الصِّفَةِ، اس لیے کہ حق واجب جب واجب ہوگا کسی صفت کے ساتھ تو وہ واجب باقی نہیں رہے گا مگر اسی صفت کے ساتھ۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا بِأَنَّهُ يَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِهِلَاكِ النِّصَابِ وَالْعُشْرُ بِهِلَاكِ الْخَارِجِ وَالْخِرَاجُ إِذَا اسْتَلَمَ الزَّرْعَ آفَةٌ۔ اس لیے اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی نصاب کے ہلاک ہونے سے، اور عشر ساقط ہو جائے گا پیداوار کے ہلاک ہونے سے، اور خراج ساقط ہو جائے گا جب کھیتی کو کوئی آفت ہلاک کر دے۔ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ الْأَدَاءَ بِصِفَّةِ الْيُسْرِ، اس لیے کہ شریعت نے ادا کو واجب کیا ہے یسر کی صفت کے ساتھ۔ أَلَا تَرَى أَنَّهُ خَصَّ الزَّكَاةَ بِالْمَالِ النَّامِ الْحَوْلِيِّ وَالْعُشْرَ بِالْخَارِجِ حَقِيقَةً وَالْخِرَاجَ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزَّرَاعَةِ۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ شریعت نے زکوٰۃ کو خاص کیا ہے مال نامی اور مال حولی جس پر سال گزرا ہوا ہو کے ساتھ، اور عشر کو حقیقی پیداوار کے ساتھ، اور خراج کو زراعت پر قدرت کے ساتھ۔ مصنف رحمہ اللہ اس عبارت میں قدرت ممکنہ کو بیان کرنے کے بعد قدرت میسرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض ادا قدرت میسرہ سے واجب ہوتی ہے اور اس میں قدرت ممکنہ کافی نہیں ہے، اور ان دونوں قدرتوں میں دو طرح سے فرق ہے۔ نمبر ایک، مفہوم کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ قدرت ممکنہ میں ادنا مقدار کی قدرت ہوتی ہے جس سے بندہ فعل کے ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اور قدرت میسرہ میں فعل پر قدرت کے ساتھ آسانی اور سہولت بھی فراہم ہو جاتی ہے۔ دوسرا فرق حکم کا ہے کہ قدرت میسرہ سے واجب کی ادائیگی میں یسر اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے جو قدرت ممکنہ میں نہیں ہوتی، پس واجب کی صفت بدل جاتی ہے، اس میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ قدرت میسرہ عام طور پر عبادات مالیہ میں شرط ہے، عبادات بدنیہ میں نہیں ہے، کیونکہ مال کی ادائیگی انسان پر زیادہ شاق ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے قدرت میسرہ کے ساتھ ان کی ادا رکھی ہے تاکہ سہولت ہو جائے۔ مصنف فرماتے ہیں جو واجب قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہوگا اس واجب کے بقا کے لیے قدرت میسرہ کا دوام شرط ہے۔ اگر قدرت میسرہ باقی نہ رہے گی
تو وہ واجب بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ واجب میں جب ابتدا سے ایک صفت یعنی یسر ہے اسی کے ساتھ مشروع ہوا ہے تو وہ واجب اسی صفت کے ساتھ باقی بھی رہے گا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ ولہذا قلنا سے جو کچھ فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ یوں آپ سمجھنا، جب اصولی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ بقائے واجب کے لیے قدرت میسرہ کی بقا ضروری ہے تو اگر نصاب ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا وجوب قدرت میسرہ سے ہوتا ہے، ورنہ تو زکوٰۃ تاوان محض ہو جائے گی، چونکہ قدرت ممکنہ نفس مال کی ملک سے حاصل ہو جاتی ہے، مگر نفس مال نصاب میں نمو کی شرط لگانا خواہ نمو حقیقتاً ہو یا حکماً یہی قدرت میسرہ ہے، لہذا اگر نصاب تمام حول کے بعد ہلاک ہو گیا تو قدرت میسرہ ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے زکوٰۃ بھی ساقط ہو جائے گی، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے کہ ان کے ہاں زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، اس لیے کہ ان کے ہاں واجب پر قدرت کے بعد واجب ساقط نہیں ہوتا، اور اگر کسی شخص نے نصاب قصداً ہلاک کر دیا تو اس شخص پر ہمارے نزدیک بھی زجراً علی التعدی زکوٰۃ واجب رہے گی۔ نصاب کے ہلاک ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کا سقوط کل نصاب کی ہلاکت کی صورت میں ہے، اور اگر بعض نصاب ہلاک ہوا تو بعض نصاب کی زکوٰۃ ساقط ہوگی، سب کی ساقط نہیں ہوگی۔ والعشر بہلاک الخارج، عشر بھی قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ قدرت ممکنہ تو نفس زراعت سے حاصل ہو جاتی ہے، جب شارع نے 9 حصے کاشتکار کے پاس چھوڑ دیے، صرف 10واں حصہ وصول کیا تو یہ یسر کی دلیل ہے، لہٰذا اگر تصدق پر قدرت کے بعد پیدا شدہ شے ہلاک ہو گئی تو عشر بحصت ہی ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ عشر اضافی شے ہے جو کہ 9 اعشار کو کاشتکار کے پاس رہنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طرح خراج بھی قدرت میسرہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ قدرت ممکنہ تو نزول مطر اور سلامتی آلات حرث کی صورت میں حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا اگر کاشتکار نے زمین بیکار چھوڑ دی تو خراج قدرت تقدیری حاصل ہونے کی وجہ سے واجب ہوگا، اور اگر زمین بیکار نہیں چھوڑی بلکہ کاشت کی مگر آفت سماوی کی وجہ سے کاشت برباد ہو گئی تو قدرت میسرہ زائل ہونے کی وجہ سے خراج بھی ساقط ہو جائے گا۔ مذکورہ تینوں مسئلوں میں زکوٰۃ، عشر، خراج کا سقوط اس لیے ہوگا کہ یہ تینوں صفت یسر کے ساتھ واجب ہوتی ہیں، اور جب صفت یسر ساقط ہو گئی تو واجب بھی ساقط ہو جائے گا۔ آگے اعلیٰ طرح سے مصنف رحمہ اللہ یہاں سے دلیل یسر بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یوں ہوگا کہ قدرت ممکنہ نفس مال سے حاصل ہو جاتی ہے، اگر قدرت میسرہ وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط نہ ہوتی تو نفس مال ہی میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی، مگر نصاب اور نمو کی شرط لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، اسی طرح وجوب عشر کے لیے بھی قدرت میسرہ شرط ہے، اسی لیے کہ اگر قدرت میسرہ شرط نہ ہوتی تو نفس زراعت ہی سے جو کہ قدرت ممکنہ ہے عشر واجب ہو جاتا، حالانکہ عشر کو حقیقتاً خارج پیداوار پر واجب کیا ہے۔ اسی طرح خراج کے لیے بھی قدرت میسرہ شرط ہے، اس لیے کہ اگر قدرت میسرہ شرط نہ ہوتی تو نفس زمین پر خراج واجب ہوتا، خواہ قدرت علی زراعت حاصل ہو یا نہ ہو، حالانکہ خراج قدرت علی زراعت یعنی نزول مطر اور سلامتی آلات حرث کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ خراج چونکہ پیداوار کا حصہ نہیں ہوتا کہ نمو حقیقی کا اعتبار ہو، بلکہ نمو تقدیری کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا اگر کاشتکار کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے زمین بیکار چھوڑ دے تو اس کا یہ عذر ناقابل تسلیم سمجھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے قدرت علی زراعت کے باوجود زمین کو بیکار چھوڑ دیا
تو اس پر خراج واجب ہوگا، بخلاف عشر کے، اس لیے کہ عشر اضافی شے ہے جس کے لیے نمو حقیقی کا ہونا ضروری ہے جی۔